سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرے رب نے میرے لیے بھلائی کا ارادہ فرمایا، کلام آپ نے یہاں سے شروع کیا اور یہ ساری بات آپ نے سیدنا مغیرہ بن عبد الرحمن کو خود بیان فرمائی۔ آپ نے سیدنا مغیرہ سے فرمایا کہ جب میرے رب نے میرے لیے بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی، اور حدیبیہ سے پہلے یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں ان سب جنگوں میں کافروں کے لشکروں میں شامل تھا، اور ہر جنگ کے نتیجے میں میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ضرور بالضرور کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو مشرکین کا جو گھڑ سوار دستہ تھا اس دستے کی قیادت میرے پاس تھی۔ کافروں کا جو دستہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ روکنے کے لیے گیا تھا اس کی قیادت میرے پاس تھی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا راستہ روکا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ہم نے یہ سوچا کہ اب جب یہ اگلی نماز پڑھیں گے تو ہم یک بارگین پر حملہ کریں گے۔ تو کہا کہ پھر ایسا ہوا کہ اگلی نماز ان میں سے آدھوں نے ادا کی اور آدھوں نے ادا نہیں کی۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کو ہمارے ارادوں پر آگاہی حاصل ہو گئی ہے، لہٰذا عصر کی نماز انہوں نے نماز خوف کے طریقے پر ادا کی۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا کر حدیبیہ کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے، پھر آخرکار فریقین میں صلح کا معاہدہ طے پایا، تو کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے، اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کہا پھر سوچا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، خیال آیا کہ حبشہ چلے جانا چاہیے۔ کہا پھر خیال آیا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس کے متعلق بھی تو یہی باتیں ملتی ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، اب میں کہاں جاؤں۔ ایک خیال آیا کہ اب میں اپنے گھر میں پڑا رہتا ہوں اور بقیہ زندگی ایسے ہی گزارتا ہوں۔ ابھی یہ سوچو بچا رہی تھی کہ ایک سال اور گزر گیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر عمرہ قضاء تک مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ صلح کا معاہدہ تھا۔ اس دوران ہم نے پچھلے درسوں میں یہ سنا کہ اس صلح کے معاہدے کے دوران نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر علاقوں کی طرف اپنے وفود روانہ فرمائے، اپنے لشکر روانہ فرمائے۔ کہا جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو میرا بھائی ولید بن ولید وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک کاروان میں عمرے کے لیے شامل تھا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے مکہ مکرمہ میں تلاش کیا، مکہ مکرمہ میں اس نے مجھے ڈھونڈا، لیکن بہت تلاش کے باوجود میں اسے نہیں ملا۔ تو اس نے مجھے ایک خط لکھا، میرے بھائی نے مجھے خط میں یہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ تعجب والی بات یہ ہے کہ تیری سوچ اسلام کی صداقت سے کس طرح مخفی رہ سکتی ہے۔ اسلام ایک سچا دین ہے اور تو ایک سمجھدار آدمی ہے، پھر اس سمجھداری کے باوجود اسلام کی سچائی تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ تیری عقل اور تیری سمجھ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسلام جیسا سچا مذہب تجھ سے پوشیدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا ہے،
ولید ابن ولید اپنے بھائی خالد ابن ولید کو لکھتے ہیں کہ اس کاروان میں جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے تیرے متعلق پوچھا ہے، اور ساتھ میں مجھے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے لے کر آئے گا۔ خالد جیسا انسان اسلام سے دور نہیں رہ سکتا اگر وہ کفار اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے کلمات کہا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ اگر خالد کفار اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، ہم اس کی بہت قدر کریں گے۔ اے میرے بھائی، زندگی کے جو لمحات تم نے ضائع کر دیے اس کا فوراً تدارک کرو، تم نے زندگی کے قیمتی لمحات واقعی ضائع کر دیے۔ کہا یہ خط مجھے ملا، میں نے یہ خط پڑھا، اب میرے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ مزید توانا ہو گیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو میری دوری دلی طور پر تھی وہ دور ہو گئی۔ کہتے ہیں اس دوران ایک اور معاملہ ہوا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک تنگ اور بنجر زمین سے نکل کر، ایک اندھیری سے نکل کر میں ایک سرسبز اور شاداب باغات میں آ گیا ہوں۔ کہا میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے اسلام قبول کرنے کا موقع مل گیا تو میں وہاں جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھوں گا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زیادہ تدبر اور فہم و فراست والا سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جب مجھے اسلام قبول کرنے کا موقع ملے گا تو مدینہ جا کر اس خواب کی تعبیر سیدنا صدیق اکبر سے پوچھوں گا۔ کہا کہ جب میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ اپنے ساتھ کس کو لے کر جاؤں۔ صفوان بن امیہ کو میں نے پیغام بھیجا، میں نے اسے کہا کہ اے صفوان، کیا تم ہماری حالت نہیں دیکھتے، ہم کیسے ہو گئے ہیں، تو کیا خیال ہے تمہارا اگر ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ کہا صفوان نے مجھے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے تو پھر بھی میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ کہا پھر میری اکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی، وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہا میں نے انہیں یہ بات کہی کہ اگر میری یہ رائے تمہیں کیسی معلوم ہوتی ہے کہ اگر میں اور تم جا کر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تو کہا اس نے بھی مجھے یہی جواب دیا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا اکرمہ کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ کہا میں نے ان دونوں سے لوٹ کر میں گھر آ گیا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں عثمان بن طلحہ کو لے کر جاتا ہوں، وہ میرا سچا دوست ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ عثمان بن طلحہ کے تو بہت سارے ساتھی احد میں قتل کر دیے گئے تھے، تو اب وہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، تو وہ اسلام کیوں قبول کرے گا۔ پھر میں نے سوچا کہ پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ کہا میں عثمان بن طلحہ کے پاس گیا تو حیرت انگیز طور پر جب میں نے اسے اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آگاہ کیا تو وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہا عثمان بن طلحہ اور میں مدینہ منورہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہماری عمر بن عاص سے ملاقات ہوئی، اور یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے حضور نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جا رہے تھے۔ ہم تینوں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کے لیے روانہ ہو گئے، تینوں ساتھ ہی مدینہ طیبہ چل پڑے۔ کہ جب ہم وہاں پہنچے تو کوئی ایک شخص ہمارے پاس آیا،
آ کر ہمیں کہنے لگا اے بھائیوں جلدی کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم تینوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے معاملات نپٹانے کے لیے، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے، سفری لباس اتارنے کے لیے ہم اپنے اپنے مقام پر روانہ ہوئے، اور پھر تیار ہو کر حضور نبی پاک علیہ السلام کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ کہا ہماری کیفیت یہ تھی، ہم نے نیا لباس پہنا ہوا تھا، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو کیفیت بیان کرتے ہیں، وہ کیفیت جب انسان سنتا ہے تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ کہا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے حضور کے مبارک چہرے کو دیکھا کہ حضور مجھے دیکھ بھی رہے تھے اور تبسم بھی فرما رہے تھے۔ میں نے سلام عاجزانہ پیش کیا، عرض کی السلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا سلام آپ قبول کیجئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کی انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، الحمدللہ الذی ہداک قد کنت ارا لک عقلا، اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے تجھے ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ مجھے امید یہی تھی، رجوت اللہ یسلمک الا الی خیر، مجھے تیری عقل سے امید یہی تھی کہ تیری عقل تجھے آخر کار خیر تک لے کر آئے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بہت سارے مقامات پر آپ کے مقابل کھڑا رہا، اسلامی لشکر کے مقابل کھڑا رہا، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ میری ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اسلام لانے سے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام لانے سے وہ سب گناہ معاف تو ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے، آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اغفر لخالد بن ولید کل ما اودع فیہ من صد عن سبیلک، اے اللہ خالد نے جتنی بار تیرے راستے سے روکنے کی کوشش کی، الہی اس کو معاف کر دے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بعد سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا عثمان بن طلحہ نے بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ قُدُومُنَا فِي سَفَرِ سَنَةِ 8 8 ہجری میں سفر المظفر کے مہینے میں ہماری مدینہ طیبہ حاضری ہوئی۔ فَوَاللَّهِ مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم اسلمت يعدل بی احدا من اصحابہ فیما حزبہ، کہا پھر خدا کی قسم اس کے بعد کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ جس دن کوئی مشکل مرحلہ درپیش آیا ہو اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے دیگر صحابہ پر فوقیت نہ دی ہو۔